السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج جو محفل سجائی گئی ہے اس کا عنوان ہے اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. فرمایا کہ جتنے کچھ جھگڑے ہیں، جتنے کچھ اختلافات ہیں، وہ تمام کے تمام ہم آخرت میں فیصلے کر دیں گے. تو معلوم ہوا کہ جتنے کچھ مذاہب ہیں، جو ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی سچا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کوئی سچا دین نہیں ہے سوائے اسلام کے. یہ تو حشر میں ہونا ہے، قیامت میں یہ فیصلہ ہونا ہی ہے. لیکن جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب مانا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانا ہے، ان کے لیے آج ہی یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کے نزدیک سوائے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے.
غور کر لیجئے میرے باتوں کو، دہراتا ہوں اور ایک مرتبہ کیونکہ اصول ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جتنے کچھ اختلافات ہیں، جتنے کچھ مذاہب ہیں، ان کے درمیان کے دین میرے نزدیک اسلام ہے۔ لیکن جو کوئی اس دنیا کے اندر اللہ کو رب مانے، جو کوئی اس دنیا کے اندر اللہ کو رب مانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، اس کے لیے آج ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے نزدیک بھی سوائے دین اسلام کے کوئی اور نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، تبھی اسلام کو نہیں سمجھے ہیں۔ اسلام دین ہے، لیکن دین کو نہیں سمجھیں گے تو اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو سوال ہے کہ دین کیا ہے؟ دیکھیے لفظ دین کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی اس دن کا مالک ہے جو دین کہلاتا ہے۔ کیا مطلب؟ فیصلے کے دن کا مالک ہے، جہاں فیصلے ہوں گے، عدالت قائم ہوگی، قانون نافذ ہوگا، اس دن کا مالک ہے۔ اس کو تعبیر کیا دین سے، مالکی یوم الدین۔ اسی طرح فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ارے یہاں دین کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ دیکھیے ارأیت الذی یکذب بالدین، مشہور آیتیں ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کا بالکل مختلف معنی ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے اخلاقیات پر، لیکن لفظ دین استعمال ہو رہا ہے۔ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ارے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا وہ دین کو جھٹلاتا ہے، وہ دین میں نہیں ہے۔ یہاں لفظ دین اس معنی میں استعمال ہوا اخلاقیات کے دائرے کے اندر۔ روز زجا کے لیے، قیامت کے قائم ہونے کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اب آئیے اصل عنوان کی طرف۔ فرمایا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رکوانا چاہا بنیامین کو، تو انہوں نے یوں کیا کہ اس کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا۔ اب پیالہ پکڑا گیا تو جس کے کھاتے میں پیالہ آیا اس کو قید کر دیا گیا کہ تم چور ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تدبیر ہم نے سکھائی تھی انہیں حضرت یوسف کو، ورنہ اس کے بادشاہ کے دین میں تو چور کا یا چور کی سزا قید کرنا نہیں تھا۔ فرمایا فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، مصر کے قانون اور مصر کے بادشاہ کے قانون میں یہ قانون تھا ہی نہیں کہ چور کو قید کرنا ہے۔ کوئی دوسرا قانون رہا ہوگا، کوئی دوسرا قانون رہا ہوگا۔ اب یہاں پر اس کے بادشاہ کے قانون میں فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، یہ بادشاہ کے قانون میں دراصل تھا، اس وجہ سے اللہ نے یہ تدبیر دی اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو پکڑ کے رکھ لیے۔ تو معلوم ہوا لفظ دین دراصل قانون کو کہا جاتا ہے، احکامات کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اب آئیے لغوی اعتبار سے ہم دیکھیں دین کیا ہے، اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ فرمایا اذ قال له ربه اسلم۔ پہلے ذہن کو جوڑ لیجئے بھائی، یہ مت سوچیں کہ یہ کیا کہتا جا رہا ہے، پہلے آیتوں کو جوڑ لیجئے، میں انشاءاللہ اس کی تفصیل میں اتروں گا پھر۔ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ آپ مطیع و فرما بردار ہو جائیے، میرے انڈر میں آ جائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے انڈر میں آ گیا ہوں، اس کے مطیع و فرما بردار ہو گیا ہوں۔ تو اب آئیے لغوی اعتبار سے، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم،
क्या मतलब? अपने आप को किसी के तहत दे देना, हत्ता कि अपने ख्वाहिशात को भी किसी के तहत कर देना। यह है इस्लाम। लुग़वी एतबार से, शरई एतबार से क्या है? अपनी जिंदगी के तमाम कवानीन को खुदा के कवानीन के ताबे कर देना, यह है इस्लाम। इस्लाम ये नहीं कि चंद रसूमात का मजमुआ हो। इस्लाम ये नहीं कि रमज़ान आए तो आप नमाजें पढ़ें, बकिया आप गुम हो जाएं, अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। इस्लाम ये नहीं कि शादी ब्याह का मौका आए तो मनमानी करते रहें। इस्लाम ये नहीं कि माशियात का मसला आए तो सूद खाते रहें। बल्कि इस्लाम क्या है? पूरी ज़िंदगी की हरकत हरकत अल्लाह की इताअत में दे देने का नाम इस्लाम है। हर कोई हरकत, कानून अपने लिए अल्लाह के कानून को मान लेने का नाम इस्लाम है। आप कहते हैं कि हमें पर्दा पसंद नहीं आता, औरतों की तरक्की में रुकावट है। दरअसल आपने तब इस्लाम को समझा ही नहीं है। आप कहते हैं कि सूदी निज़ाम के बगैर जिंदगी चल ही नहीं सकती। दरअसल आप इस्लाम को समझे ही नहीं हैं। आप कहते हैं कि झूठ हमारे मुआशरे की बुनियाद है, इसके बगैर हमारा बिजनेस हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है आपने इस्लाम को समझा ही नहीं है। इस्लाम नाम ही है कि अपनी कुल जिंदगी की हरकत हरकत अल्लाह की इताअत में दे देने का नाम इस्लाम है। अगर कोई बंदा अपनी मनमानी जिंदगी भी गुजारना चाहता है तो फिर वो मुस्लिम नहीं होता। मुस्लिम सिर्फ वही है कि जो अपना सब कुछ दे दे। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को एक लाइन में सिर्फ, कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। लोगों देखो, कुल की कुल उम्मत मेरी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, पूरी उम्मत मेरी जन्नत में दाखिल हो जाएगी सिवाय उसने जिसने मेरा इनकार किया, जिसने मेरा इनकार किया। फरमाया कि वमन यअबा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार से क्या मुराद है आपकी? फरमाया कि मन अताअनी दखलल जन्नह वमन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया, जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नम में दाखिल हो गया, उसने मुझे इनकार किया। तो पूरा दीन असल में अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश कर देने का नाम दीन है। दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। कानून की हैसियत से, रिवाज की हैसियत से, अपने माशरती निज़ाम की हैसियत से, अपनी ज़िंदगी गुजारने के आइडियल की हैसियत से अगर कोई बंदा कोई दूसरा कानून मान लेता है तो खुदा की कसम याद रख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुबारक में फरमाया हम हरगिज हरगिज उसको कबूल नहीं करेंगे। सूरह आल इमरान में फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेके मेरे पास आएगा, यब्तगी गैरल इस्लाम, कोई इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, फलन युक़बल मिन, खुदा की कसम क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल नहीं करेंगे। खाह वो यहूदियत क्यों ना हो, खाह वो नसरानियत क्यों ना हो, खाह वो कोई और मजहब क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दीन की हैसियत से कोई और कानून नहीं चल सकता सिवाय इस्लाम के। इसीलिए हज्जतुल विदा में जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पे वो आयात नाजिल की है, यहूदी लोगों ने कहा खुदा की कसम अगर ये हमारी किताबों के अंदर नाजिल हो जाती तो हम इसको ईद का दिन मना लेते। सहाबा ने पलट के जवाब दिया बदबख्तो, तुम नहीं जानते हो जब ये आयत उतरी थी वो जुमा का दिन था और जुमा का दिन हमारे लिए ईद ही है। वो क्या आयत है जो हज्जतुल वदा में अल्लाह तबारक व तआला ने इत्माम के तौर पर, रिज़ा के तौर पर, अपनी मोहब्बत के तौर पर, अपनी मर्जी के तौर पर, अपनी खुशनुदी के तौर पर उतार दिया।
فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، الاسلام دینا۔ آج وہ دن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں دیکھو آج یاد رکھ لو ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت کو تم پہ تمام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے انعامات میں سب سے بڑا انعام اسلام ہے۔ اسلام کو اپنی نعمت کے طور پہ منسوب کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے۔ کیا؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے راضی ہو گیا؟ ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو دین کی حیثیت سے، اسلام کو رسومات کی حیثیت سے نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، منمانی کرتے پھرے زندگی کے اندر، نہیں نہیں نہیں، اسلام کو دین قانون کی حیثیت سے ہم نے قبول کر لیا۔ تمہارا ہر حرکت، خواہ وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، بچے کی پیدائش سے لے کر میت کو دفنانے تک، قبر کے اندر تک کے احکامات اسلام نے آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ کسی اور کی طرف جانے کی، نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمام کا تمام واضح کر دیا ہے کہ میرے احکامات پہ چلنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اللہ اللہ اللہ، کہاں کیفیت پہنچ گئی دیکھیے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ صرف ایک لائن کو یہ سمجھ لیں گے، ہمارے یہ اسلام کی بے رغبتی، دوری، منمانی، جو چاہے رسومات کا ایک مجموعہ آج ہم بنا کے جو جی رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، خدا کی قسم اگر ہم دلی طور پر ایک حدیث کو سمجھ جائیں تو ہمارے پورے مسائل بن جائیں گے۔ آج مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان مار کھا رہا ہے، جگہ جگہ ذلیل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ضلالت کن کے ہاتھیں؟ جن کو اللہ نے سب سے زیادہ مغضوب علیہم قرار دیا، جن کو اللہ نے کہا کہ یہ میرے پکے دشمن ہیں، عدو اللہ و عدو الرسول و عدو المسلمین ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، پہلے یہود ہیں جو سب سے زیادہ سخت ترین مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، امت مسلمہ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ ایسے دشمنوں کے ہاتھوں سب سے محبوب ترین امت کو پٹوا رہا ہے، مار مار مار، فلسطین میں مار، گجرات میں مار، حتیٰ کہ بہت سے علاقوں میں مار۔ ابھی آج کی نیوزیں جو خبریں چل رہی ہیں، برما میں مار۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان مسلمانوں کے لیے کچھ کیا جائے۔ حقیقتاً کرنا چاہیے، دعا کیجئے، ضرور بھی ضرور دعا کیجئے، ہم مسلمان بھائی ہیں، لیکن صرف دعا کرنا نہیں ہے، دوا بھی کرنا ہے۔ دعا سے نہیں ہوتے بعض اعمال، وہ دوا سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ دیکھتا ہے کہ میری طرف بندہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم کسی قوم کی حالت تو خود نہیں بدلتے جب تک کہ وہ بدلنا نہ چاہیں۔ ہم کسی قوم کی حالت کو خود نہیں بدلتے جب تک کہ وہ بدلنا نہ چاہیں۔ ہاں، خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اصل میں یہ مار، اصل میں یہ ذلت، یہ رسوائی کیوں ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ کے اگر ہم محبوب بندے ہوتے، اللہ کے قانون کو اپنا قانون بنائے ہوئے ہوتے، اللہ تبارک و تعالی ظالم ہے کہ ہم سے یہ سلوک کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کون اس میں خطاوار ہے؟ سوچئے۔ اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اسلام پر عمل نہیں کیا،
ہم نے اسلام کو اپنے چند رسومات سے مخصوص کر کے رکھ دیا کہ رمضان آئے تو روزے رکھ لو، پھر منمانی کرتے رہو، کبھی کبھار عیدین کی نمازیں پڑھ لو، جمعہ کی نمازیں پڑھ لو۔ پرفیکٹ مسلمان بھائی جمعہ کو جا کو آیا تھا بھائی، پہلے دیکھیے نا وہ جو نئے آتے ہیں نا پہلی صف میں بیٹھیں گے، جو ریگولر آتے ہیں نا ان کو نہیں ملتی جگہ نماز کو۔ تو اعتقاد ان کا کیا ہے؟ اگر پہلے سے اہتمام کر لو، اگر سب کچھ تیاری کر کے پورے ہفتے میں ایک نماز پڑھ لو، کسی بھی طرح ہم نے اسلام پہ عمل کر لیا ہے۔ یہ ہے وہ قانون، یہ ہے وہ عقیدہ جس کی وجہ سے مسلمان جگہ جگہ مار کھا رہا ہے۔ اصل قانون حرکت جنبش اللہ کی اطاعت میں دے دینا اسلام ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کر لے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ خطا ہماری ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اس حدیث میں، لا یؤمن احدکم، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے، حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تحت کر لیتا ہے، تب تک۔ ہاں دل کہتا ہے کہ سود ہے، بڑا اچھا پیسہ ہے، کیا جی 10,000 روپے ڈالو 15,000 بن کو آتے ہیں ایک سال میں، ہاتھ میلا نہ پاؤں میلا۔ دل خواہش کرتا ہے لیکن رسول کی خواہش کچھ اور ہے، دین کچھ اور مطالبہ کرتا ہے تم سے کہ چھوڑو اس کو، چھوڑنا ہے۔ ہاں لین دین ہے، جوڑا گھوڑا ہے، 25,000 دے ڈالو، جوڑے کو یہ دے ڈالو، واشنگ مشین کی خواہش نہیں، تمہاری بچی چاہو کریں گی، بولتے الٹا ابھی لے لکھو۔ ہمارے واسطے کیا ہے؟ دین روکتا ہے، تمہاری خواہش ہے، دین کی خواہش نہیں ہے، چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ انفاق کرو، شیطان کہتا ہے کہ نہیں مفلس ہو جاؤ گے، اللہ کہتا ہے نہیں مالدار بن جاؤ گے۔ بتائیے کس کی بات مانتے ہیں ہم؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں نا۔ انفاق کرو، شیطان کہتا ہے مفلس ہو جاؤ گے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کہتا ہے مفلس ہو جاؤ گے، اللہ کہتا ہے نہیں وما آتیناہم من ربا لیربوا فی اموال الناس، جو دیتے ہیں اللہ کے راہ میں ان کے مال کو اور میں بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں ہم کس کی بات مانتے ہیں زیادہ؟ ہاں کس کی بات مانتے ہیں؟ تو اصل خواہشات پر بھی یہ روک لگاتا ہے یہ دین، کہتا ہے کہ خواہش بھی نہیں کر سکتے تم، خواہش بھی میرے تابع ہونی چاہیے، میری شریعت کے تابع ہونی چاہیے، وہی اسلام ہے۔ یہ نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہی ختم۔ یہ ہے اسلام کا اصل پیغام و لب لباب، کہ آپ اپنے تمام تر حرکات و سکنات و خواہشات کو اللہ کے لائے ہوئے دین کے سپرد کر دیں اور کہیں کہ آج سے آج میرے لیے نہ میری خواہش ہے، نہ میرا مال ہے، نہ میری حیثیت ہے، اے اللہ تو جو کہتا ہے اس کے تحت کرنا ہے، یہی ہے اسلام۔ اسی کو سمجھ کے اصحاب رسول اللہ نے اسلام قبول کیا تھا، تو پھر ان کی زندگیاں کیسی بدل گئی آپ دیکھیں۔ ہم نے نہیں سمجھا ہے، 10,000 کا لشکر تھا تو اللہ نے مکہ فتح کر کے دے دیا۔ آج ٹرپلیکین میں ایک گلی میں اٹھا لیجئے 10,000 سے زیادہ ہوں گے، کروڑا مسلمان ہیں، لیکن آج کیا ہے؟ پس رہا ہے مسلمان مار کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اصل اسلام پہ باقی ہی نہیں ہے، نام کا مسلمان رہ گیا۔ وہ کم تھے لیکن عمل کے مسلمان تھے، ہم آج زیادہ ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں۔ نام سے کچھ نہیں بنتا۔ ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم واعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تمہارے ناموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے نسلوں اور قبیلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال اور دل کو دیکھتا ہے۔ کل حشر کے میدان میں شنمگم جاؤ جی جہنم میں، تمہیں کون عبد الرحمن سیدھا جنت چل جاؤ، یہ بولیں گا کیا اللہ تعالیٰ؟ یہ فیصلے ہوں گے؟ نام پہ دیکھے گا اللہ تبارک و تعالی۔ آپ کا عمل ہوگا کہ کون اسلام کو دین کی حیثیت سے اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا۔ وہ بندے اللہ تبارک و تعالی کے بندے کہلائیں گے جنہوں نے اسلام کو دین نہ سمجھا، اپنی منمانی کیفیت میں زندگی گزاری، تو خدا کی قسم وہ لوگ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہی ہے دین، یہی ہے اسلام۔ لغوی اعتبار سے سمجھ لیجئے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں پیش کر دینا اسلام ہے۔ اب یہ اسلام ہے تو اس کے کچھ اجزاء بھی تو ہوں گے نا،
کوئی بنیادیں بھی تو ہوں گی, کوئی ضروری ارکان بھی تو ہوں گے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ بیان کرتے ہیں, حضرت عمر کی روایت ہے, بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وتشید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال ما الاسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. حضرت عمر روایت کرتے ہیں, بخاری و مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ یوں بیٹھے ہوئے تھے, یہ مجلس سجی ہوئی ہے, اسی طرح ہم اصحاب رسول اللہ, اللہ کے رسول کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہم میں سے نمودار ہوا جس کے کپڑے بالکل ہی سفید اجلے, وشدید سواد الشعر, اور کالے کالے بال بالکل کنگھا کیے ہوئے, سنوارے ہوئے. لا یرا علیہ اثر السفر, سفر کا کوئی نشان اس پہ نہیں ہے. ولا یعرفہ منا احد, نہ ہم میں سے اس کو کوئی جانتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ہوتا تو ہم پہچان لیتے, دور سے آیا ہوتا سفر کے نشانات ہوتے, نہ سفر کا نشان ہے نہ اپنا لگتا ہے. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ آگے آنا شروع ہوا, آگے آنا شروع ہوا, حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ, پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور رانوں پہ اللہ کے رسول کے رکھ دیا. یا یوں بیٹھا کہ جس طرح کیا ہے قاعدے میں بیٹھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پوچھا مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ اب دیکھیے ابھی اسلام کیا ہے کہ تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا, میں نہیں کر رہا ہوں. ابھی یہاں دیکھ لیں, پہلے لغوی تو حیثیت سے میں نے گفتگو کر لی, شرعی حیثیت سے میں نے گفتگو کر لی, ذہن میں بیٹھ جائے بات کو. اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینے کا نام اسلام, قانون کی حیثیت سے دین کو قبول کر لینے کا نام اسلام ہے. اب یہاں تعریف ہو رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کیا تعریف ہے؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ لوگوں دیکھو یہ اسلام ہے کہ آپ گواہی دیں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے, عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں محمد الرسول اللہ اللہ کا پیغمبر ہوں. نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, رمضان کے روزے رکھے, اور اگر مال دیا ہے اللہ نے, استطاعت ہے تو حج کرے. اب اس شخص نے کہا کہ صدقتا, آپ نے سچ کہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ فعجبنا له يسأله ويصدقه, مجھے تعجب ہوا کہ خود ہی سلام کر, خود ہی جواب سوال کر رہا ہے, اور خود ہی کیا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے. گویا کہ اس کو خود پہلے سے معلوم ہے, سوال بھی اس نے ہی کیا ہے, پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. تو لمبی حدیث ہے, مجھے کیا ہے اب وہ لمبی حدیث سنانا نہیں ہے. اب یہ سوالات و جوابات کر کے چلے گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا پتہ ہے کون آیا تھا؟ جاؤ جا کے تلاش کرو. تلاش کر کے آئے, کوئی نہیں تھا. کچھ دن گزر گئے, اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ جو آیا تھا وہ کون تھا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم, اللہ کے رسول آپ اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں. کہا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبرائیل آئے ہوئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے جبرائیل آئے ہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر سے. مسلمانوں اسلام کیا ہے سمجھ جاؤ. آگے چلیے, تشریحات سنتے جائیں آپ. اب اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسین. اب پہلے سوال کا جواب کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں ہو گئی. اب تشریح دیکھیے خود اللہ کے رسول کیسے کر رہے ہیں. دوسری حدیث یہ بخاری کی, فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسین,
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. اس سے مطلب ہو گیا کہ اسلام کی بنیاد، کل اسلام یہ 5 چیزیں نہیں ہیں. ہاں ذہن میں رکھیے بات کو، کیونکہ آگے سمجھنے میں یہی باتیں آپ کو کیا ہے معاون ہوں گی. پہلے ہوا اسلام کیا ہے کا جواب مختصراً. اب اللہ کے رسول تشریح کر رہے ہیں اسلام کیا ہے. فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم. یہ پورے 5 چیزیں جو پہلے مذکور ہو گئیں. تو اب یہاں پر اللہ کے رسول نے اسلام کو عمارت سے تشبیہ دی ہے. ہاں اسلام کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ عمارت سے. جیسا کہ کوئی بھی عمارت بغیر پلر کے نہیں ہو سکتی، بعین ہی اسلام بھی ایک عمارت ہے، ایک گھر ہے جس کی بنیاد اور ستون یہ 5 ہیں. اب دیکھیے نا جی، کوئی عمارت ہے، آپ ستون تعمیر کر دیں لیکن اندر پورا بھوسا بھرا ہوا ہو، چکنی مٹی ہو، تو کوئی عمارت کھڑے گی؟ ہاں کیا ہوگا؟ حالت گر جائے گی. عمارت تو 5 ستون ہے، لیکن ستون کا مسئلہ کیا چاہیے؟ آج تو کیا ہے، کانکریٹ سے زیادہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہم ڈال کے مضبوط کر رہے ہیں. ہاں تو ابھی ان 5 چیزوں کو مضبوط کرنے والی چیز کیا ہے تمہارے لیے؟ تمہارا ایمان ہے جو اندر داخل ہو کے اس کو بھرو ان پلروں کے اندر. یہ 5 پلروں کے لیے دراصل مضبوطی کا کام آپ کا ایمان دے گا. اس کو بھرو، ایمان مضبوط کرو. جیسے جیسے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا یہ پلر پورے کے پورے مضبوط. اچھا اب مضبوط بھی کر رہے ہیں نا، توحید پہ قائم. سب سے پہلے مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ توحید پہ قائم. اللہ کو ایک میں ماننا، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ اسی کی عبادت کرنا. یہ توحید، کسی اور کی عبادت نہیں. اللہ کے رسول کو نبی نہیں ماننا، اللہ کے رسول کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ اطاعت کرنا ان کی. کچھ بھی بولو، کچھ بھی بولو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے آ کر ٹکراتی نا آج کی سائنس، وہ تمہاری عقل ہو، ہمیں کیا کریں گے؟ سائنس کبھی بھی ٹکرا لے کو چھڑیں گے، آج ٹکراتی نہیں تو کیا ہے؟ آج ایک اصول ہے تو سما ٹکرائیں گے، پھر تب بدلانے بیٹھ جائیں گے تمہیں. جو بھی آیا رسول سے آیا ہے معلوم ہو جائے نا، کہو کہ صدقتم، ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. ارے اس سے زیادہ ٹکرانے والی بات معراج کی مانتے ہو نہیں مانتے ہو مسلمانوں؟ جس کی تصدیق حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے کی تھی، جس کی وجہ سے صدیق کا لقب پڑا. اس زمانے کے لحاظ سے بھی تو یہ عقل سے ٹکرانے والی بات تھی نا کہ بالکل منٹوں کے اندر راتوں رات یہاں سے بیت المقدس چلا جائے، جبکہ سفر کا کوئی امکان نہیں ہے. نہ ہوائی جہاز تھا، نہ کوئی رفتار تھی، نہ کوئی معاملہ تھا، نہ کوئی سواری تھی. یہاں سے وہاں جانے کے لیے کم از کم 15 دن لگتے تھے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں گیا ہوں، یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں. خیر بیت المقدس جا کے آنا کسی طرح ممکن ہو بھی جائے، لیکن آج بھی وہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں. مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ عقل سے ٹکراتی ہے نہیں ٹکراتی ہے؟ سراسر عقل سے ٹکراتی ہے بات. عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک بندہ رات کے چند حصے کے اندر بیت المقدس اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے. اس لیے ابو بکر نے کہا کہ میں مانتا ہوں. کون کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ. پلٹ کے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تب تو میں مانتا ہوں. کوئی دوسرا کہتا تو نہیں مانتا. کیوں؟ ہم تو اس سے بڑی بات روز مانتے ہیں کہ فرشتہ 7 آسمانوں کے لمحوں کے اندر آتا ہے، وحی دیتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ کیا بڑی بات ہے ماننے کے لیے؟ ہاں پلٹ کے یہی جواب دیا مشرکین کو. تو عقل وغیرہ کوئی کام نہیں دیتی، نہ عقل ہمیں ضرورت ہے. اصل مسئلہ اسلام ہے. تمہاری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے. یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ 80 سال میں اللہ تبارک و تعالی بچہ دے حضرت ابراہیم کو، پھر حکم دیے کہ جاؤ جا کے کاٹو. بھائی عقل کی کوئی بات ہے کیا؟ اگر عقل ہے، آپ عقل ہی سے جانچیں گے تو اس واقعے کو کیا کہیں گے آپ کہ 80 سالہ عمر میں اللہ ایک بچے کو دو اور وہ بچے کو وہ سب کچھ کر کے پالیں، پرورش کریں، کچھ بولنے کی وہ اہلیت ہو، باپ کی محبت امٹ کے آئے، اب حکم دے کہ جاؤ چھری لے کے اس کے گردن پہ چلا دو. یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ ہاں کوئی عقل والی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے نہیں کیا ہے؟ اسی وجہ سے تو وہ مسلم بنے، اسی وجہ سے تو وہ موحد اعظم بنے، اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح کی، کہا کہ یہ میرے ایسے بندے ہیں جو ہر بات میں میرے لیے 100% رزلٹ لائے. عقل نہیں چلتی، نہ عقل آپ کی ضرورت ہے ہدایت کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، ماننا ہے تمہیں.
रसूल का हुक्म है, मानना है तुम्हें। ईमान ऐसा पुख्ता हो कि अल्लाह के रसूल की एक एक अदा हमारे लिए महबूब हो जाए। अभी मैं बता रहा था पहले के बयान में, एक है हुक्म की तामील करना, वो क्या है? इताअत है। असल इताअत मतलूब नहीं है मुसलमानों से। अल्लाह तबारक व तआला जो मतलूब कर रहा है मुसलमानों से, अल्लाह के रसूल की इताअत से ज्यादा इत्तिबा। इत्तिबा क्या है? ढूंढ ढूंढ के आप ही तलाश करना कि क्या है जो अमल किया जाए। सुन्नतें आप तलाश करना। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बटन खोले बैठे हुए थे, एक सहाबी एक मौके पे आ गए, देखा, अपने कबीले में गए, कुल जिंदगी ये बटन ये काटा नहीं लगाए थे यहाँ का। अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कि ये हराम है। अबू अय्यूब अंसारी खाना भेजे, वापस आ गया, पूछा अल्लाह के रसूल से क्या हुआ? कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे पसंद नहीं है लहसुन और प्याज, इस वजह से मैं खाना, लहसुन था खाने में नहीं खाया। कहा कि अल्लाह के रसूल आपको जो पसंद नहीं है, अबू अय्यूब को भी खुदा की कसम क़यामत तक के लिए पसंद नहीं है। हालांकि हराम नहीं है, पसंद नहीं है अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, इब्न उमर अंदर दाखिल हो रहे हैं, लोग ऐसे वैसे बैठे हुए थे, बाज़ खड़े भी हुए थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोगों बैठ जाओ, मजलिस के आदाब हैं, बैठ के सुनो। अभी अंदर भी दाखिल नहीं हुए थे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, वो तो दरवाजे पे थे, वहीं बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, मैं तो अंदर वालों को कहा था। कहा कि अल्लाह के रसूल आपकी आवाज़ जब मेरे कानों में आई तो मैं जिस हालत में था उसी हालत में बैठ गया। ये इत्तिबा है, इत्तिबा ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल के हुक्म को भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे रब ने हुक्म दिया है दाढ़ी रखने का, लोगों देखो दाढ़ी रखो, मेरे रब को बड़ा क्या है पसंद है और मेरी अपनी सुन्नत है। हम कहते हैं कि नहीं, रोज़ रसूल की सुन्नत को उतार उतार के नालियों में फेंकते रहते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता, दिल पे कुछ भी नहीं होता। हाँ, कैसे बदबख्त मुसलमान है। देखिए रसूल की इत्तिबा से बढ़कर हुक्म मौजूद है, मानने के लिए तैयार नहीं है। हराम चीज़ें खाते पीते रहते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक ज़माना आएगा लोग हराम चीज़ों को दूसरे नाम रख के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इन्हों क्या है, अल्कोहल करते, वो सिगरेट, ये सब क्या भाई मकरू, भाई वो 40 पर 9 बार के बाद देखेंगे, नहीं 30 पर 9 एक बना के रख लिए। मकरू को तो 40 बार खाना खाते, फिर एक जरा देना छोड़ डाले तो फिर हलाल हो जाता, फिर 40 बार खाना खाते। इन्हों ज़िंदगी भर 40 खा ले कुछ रहेंगे, इन्हों पूरी ज़िंदगी क्या भी मसला नहीं। अजीब मसला है। हराम चीजें हैं, नाम बदल दिए तो क्या हलाल हो जाएगा? सूद के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड क्या मसला होता है? इसमें माल बढ़ता का तेरा भी इनको। अल्लाह कहता बढ़ता नहीं है, हम कहते नहीं बढ़ता इसमें माल हमला। ये अजय अल्लाह की याद रख लीजिए, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। असल में ये बुनियाद में भरा जो जाएगा, जो मजबूती देगा, वो असल ईमान है, रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह की इताअत है। ये नहीं है नमाज पढ़ता, ये नहीं है रोजा रखता, ये नहीं है हज करता, ये नहीं है ज़कात देता है, क्या कबूल होगे आपके अमाल? कबूलियत के लिए तो ईमान शर्त है ना। ईमान मजबूत नहीं है तुम्हारा, ईमान है ही नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बुनियाद बिल्कुल खोखली बनाई है। अब ये बुनियादें सामने दिखा के क्या करते हैं? ये बुनियाद सिर्फ दिखाने के होते तो अल्लाह कहता है कि ये मुनाफिकीन की बुनियादें हैं। हाँ, जो अमाल दिखाने के होते वो मुनाफिकीन के होते हैं। व इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊना अन्नास, वो जब भी नमाज के लिए उठते हैं कसमसाते हुए उठते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। फला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, वो अल्लाह का जिक्र ही करते नहीं है लेकिन बहुत कम। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, इधर उधर उधर इधर ऐसे ही होते रहते हैं। ला इलाहा उला वला इलाहा उला, न इधर हैं पुख्ते न उधर हैं पुख्ते। इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल अस्फल मिनन नार, ऐसे मुनाफिकीन को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के सबसे निचले गड़े में डाल देगा। अमल उनके भी हैं, नमाज पढ़ता है बंदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम मुसलमानों, जरा तसव्वुर करके देखो, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मस्जिद नबवी के पहले सफ में अल्लाह के रसूल की इताअत और सरगर्दगी में इमामत में रह के नमाज पढ़ा है। नमाज काम दी? हाँ, बतलाइए ना जरा। आपने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, आज भी जाएंगे तो आप मस्जिद नबवी में पढ़ सकते हैं, अल्लाह के रसूल की इमामत में खुदा की कसम नहीं पढ़ सकते। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल पढ़ा है, एक नमाजें नहीं, तकरीबन 9 साल पढ़ा है, 9 साल नमाजें पढ़ी है अल्लाह के रसूल के पीछे, मस्जिद के अंदर सफ में, पीछे पहली सफ में खड़े होके। काम दी?
حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے تو اللہ نے روک دیا کہ فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے اللہ کے رسول ان پہ نہ نماز جنازہ پڑھیے نہ ان کے قبر پہ کھڑے ہو جائیے. دونوں چیزیں رد کر دی اللہ نے. بنیاد ہوگی دکھانے کی اگر یہ اللہ کو منظور نہیں، یہ بنیاد کے اندر مسالہ جائے گا تو وہ ایمان کا مسالہ ہوگا. ایمان ہوگی تو پھر یہ بنیاد ہوں گی. اچھا یہ بنیاد بن جاتی ہے. اب ذرا بتائیے نا جی، اللہ کی قسم آپ بنیاد بنا کے بیٹھ جائیں، نہ اوپر چھت ہو نہ نیچے کوئی زمین ہو، کسی مہمان کو بلا کے دعوت کرائیں گے آپ؟ ہاں بتائیے نا آپ. خالی خولی بنیادوں سے کوئی محل کوئی گھر تعمیر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ بتائیے. ہاں اب ہم خالی یہ 5 ارکان کر کے اپنے گھر کو اسلام کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ارے آپ کے پاس چھت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ایڈیشنل اعمال ہی نہیں ہے. چھت کیا ہے؟ چھت کیا ہے؟ ہاں اب سمجھیے کیوں میں نے یہ آیتیں تلاوت کی تھی شروع میں. فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ ہے جس نے یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ ہے جو یتیم کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فرمایا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جہنم میں پوچھا جائے گا جہنمیوں سے کیوں جہنم میں آئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہاں جہنم کو جانے کا سبب دیکھیے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، کہ ہم روز جزا کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ کیا ہے موت ہمیں آ گئی. تو یہاں بتلایا گیا ہے کہ اسلام کی چھت آپ کے لیے اخلاق ہیں جس میں سر فہرست انفاق ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ آگے آئیے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. یہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اب دیکھیے یہاں پر بنیاد کے ساتھ چھت بیان کیسے ہو رہی ہے آیت البر کے اندر. فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، روز آخرت پر، ملائکہ پر، رسولوں پر ایمان لے آؤ اور آخرت کے دن پر. پھر اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنی محبت کے باوجود تم مال اللہ کی راہ میں دو. نماز سے پہلے لایا ہے، اخلاق و عبادات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مال کے خرچ کرنے کو لایا. فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب دیکھیے بنیاد پھر آ گئی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر آ گیا اخلاق کی طرف. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی تم کوئی عہد کرو اس عہد کو پورا کرو. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرتے رہو خواہ تمہارے لیے بیماری میں آئی ہو کوئی تکلیف یا تمہارے لیے جنگوں میں آئی ہو کوئی تکلیف. اولئک الذین صبروا، یہی وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے. واولئک هم المتقون، یہی ہیں متقی لوگ. خالی خولی پلروں سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے. پلر کے ساتھ چھت ہو تو وہ گھر بنتی ہے. بعینہ اسی طرح ان پلروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اخلاق اسلام کا چھت بنایا. فرمایا صحابہ نے پوچھا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول اسلام میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، سلام کرنا،
علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، انہیں پہچانے تو السلام علیکم بولتے، وہ بھی قریبا کو دیکھ لے کو ہمارا اچھا ہے کہ نہیں کی بول، نہیں تو نہیں دیکھے چلے گا، جاتے رہتے۔ ہم نے کیا پڑھی ہے؟ یہ دراصل برے علامات ہیں، قیامت کے قریب کے علامات ہیں۔ جسے بھی مسلمان ہے تو سلام کریں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے چہرے سے مسلمان لگتا ہی نہیں، کسی جگہ سلام کریں گا۔ اگر اس حدیث کے تحت دیکھا بھی جائے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جاتی، کسی جگہ کو سلام کریں گے، دونوں ایک ہی ہیں، ان کو بھی داڑھی نہیں، ان کو بھی داڑھی نہیں۔ اب تو عورتیں بھی ذرا فیشن میں بٹو بھی لگا لیتی بڑا، اب کیا کیا جائے؟ ہاں کیسے پہچانا جائے کہ مسلمان ہیں؟ کیا کہا تو فیشن کا تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ فیشن کے بھی بٹو الگ الگ ملتے کہتے، ہندوؤں لگاتے سو ایک الگ ہے کہتے، وہ ہم نہ معلوم نہیں۔ اب ہمیں جاؤ کسے سوچیں گے کہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے؟ ارے مسلمانوں کی علامتیں تو آئیں اوپر تو تب تو سلام کر سکتے ہیں نا ہم۔ سلام کیسے کریں گے ہم؟ کس کے لیے سلام کریں گے؟ ہماری اپنی حالت یہاں پہنچ گئی ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ اسلام یہ 5 ارکان کے ہیں، مسئلہ ختم، جی چاہے جو چاہے کرتے رہو۔ نہیں نہیں نہیں، پھر اس کے بعد کا دائرہ اخلاقیات کا آتا ہے، اخلاق پہ رہو۔ اخلاق میں سر فہرست کیا ہے؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے بندے جو نظروں کو پورا کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے نظر مانتے ہیں اور وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جو تمام دن کے لحاظ سے سب سے خطرناک دن ہوگا۔ ویطعمون الطعام علی حبہ، باوجود اپنی ضرورت کے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ ویتیما واسیرا، وہ خواہ قیدی ہو جن کو کھلاتے ہوں، اسی طرح کیا ہے مسکین ہو ان کو کھلاتے ہوں، فقیر ہو ان کو کھلاتے ہوں۔ مسکینا واسیرا واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کھلانے کی نیت بھی کیا ہوتی ہے؟ سوائے اخلاص کے کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اس دن سے ڈر رہے ہیں جو سب سے زیادہ تنگی والا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب و غضب والا دن ہوگا، اس دن سے ہم ڈر کے کھلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں دور کر دے گا اس دن کی پریشانی سے اور ان کو سرور عطا کرے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ تبارک و تعالی ان کے صبر کے انعامات انہیں دے گا، کیسے؟ جنتیں، باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جَنَّةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَسُرُورًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء۔ اب یہ جنتیں کس کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے کام کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو سمجھ لیجئے تقریر کا خلاصہ، اسلام اللہ کے سپر اپنے خواہشات کو کر دینے کا نام ہے۔ اسلام کی تعریف ستون کی حیثیت سے 5 چیزیں ہیں: اللہ کی توحید، نماز کا قیام، زکوٰۃ کا قیام، روزوں کا قیام رمضان المبارک میں، پیسہ ہو تو حج کرنا ہے۔ لیکن ان ستونوں کو تقویت ملے گی کہاں سے؟ ایمان، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سے، اور اس کو تکمیل جو کرے گی اسلام کی چھت بنے گی، اور تعمیر عمارت جو ہوگی وہ آپ کی اخلاقیات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال کو خرچ کرنے سے، یتیموں مسکینوں پر مال خرچ کرنے سے، اللہ کے لیے اپنے مال کو نکالنے سے، اخلاقیات کے اس دائرے میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کا احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی میں کارگزاری کرتے ہوئے کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے، کوئی بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ ہے مسلم، اس کا نام ہے مسلم۔
یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کی منمانی طور پر جو کچھ کرتے رہیں نام مسلمانوں کا رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مسلمان لکھے جائیں گے. نہیں، یہاں کے راشن کارڈ رجسٹر میں تو ہو سکتا ہے، ووٹر آئی ڈی میں آپ کا نام مسلمان، اللہ کے رجسٹر میں ہونا ہے تو یہ صفات ہونی چاہیے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.